کے لیے جو 20 منٹ کا ہے تشریف لائیں گے جناب پاسٹر مبین اجاز صاحب۔ جی میرے پیارے دوست، عالم فاضل دوست، بہت ساری باتوں سے اتفاق کرنے کے بعد کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جیسے شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، کوئی حکم کو کوئی توڑتا ہے یا توڑے گا تو وہ مجرم ہوگا یا لعنتی ہوگا۔ تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ جس شریعت کی آپ بات کر رہے ہیں، جس پر آپ متفق ہیں، جس میں سے متفق ہیں، اس میں سے آپ کتنے کے حکموں کو مانتے ہیں؟ 613 کا بھی آپ نے ہی ذکر کیا، بار بار 12 کا بھی کر لیا، 10 کا بھی کر لیا، تو آپ کتنے حکموں کو مانتے ہیں؟ لکھ لیں ذرا سوال۔ اور کیا اگر مسیح کی باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے تو پھر کیا مسیحیت کو یا مسیح کی باتوں کو رد کر دیں؟ اگر کوئی عمل اگر آپ پر لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ کوئی ہاتھ کاٹ کر نہیں پھینک سکتا، کوئی آنکھ کاٹ کر نہیں پھینک سکتا، اگر ایک آنکھ نکال دی ہے تو باقی جسم کو بچانے کے لیے اسے پھر کیا کرنا ہے؟ کیا پھر گناہ کرنا ہے؟ دوسری آنکھ بھی اس کی نکالی جائے یا نکال کر پھینک دے؟ ایک چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، کیا اس کا جب ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو کیا دوسرے ہاتھ سے پھر چوری نہیں کر سکتا؟ توبہ تو اس نے نہیں کی۔ ایک آدمی کو اگر عدالت قتل کا حکم دے دیتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اب اس کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا دو، پھانسی دے دو، یہ جیسے بھی اس کی زندگی ختم کر دو کیونکہ اس نے کسی جان کو ختم کیا ہے، تو کیا وہ جہنم کی سزا سے بچ جائے گا؟ جبکہ ہمارے پاس جو معتبر کلام ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں اس پر جہنم کا سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ توبہ کر کے مسیح کے پاس آ جاتا ہے۔ مسیح کی باتیں اگر آپ کو بہت سخت لگتی ہیں تو پھر آپ کے لیے نجات پانا بہت مشکل ہے، مسیح سے نجات نہیں پا سکتے۔ باقی انسان کی بنائی ہوئی جو باتیں ہیں، ریاضت ہے، اس کو چھونا نہ، اس کو چکھنا نہ، اس کو نہ کرنا، اس میں جسمانی ریاضت کی حکمت کی صورت تو نظر آتی ہے، مگر خواہشوں کو روکنے میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ آپ کا قدم زنا کی طرف بڑھتا ہے تو آپ خدا کا کلام آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا۔ آپ نے سخت بات بتائی کہ مسیح یسوع نے تو بڑی اس سے بھی سخت بات کر دی ہے، تو مسیح یسوع نے تو ایسے ہی سخت باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اگر کوئی قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے، تم نے سنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں تم کو کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو پاگل بھی نہ کہنا، احمق بھی نہ کہنا۔ تو آپ دنیا میں مثالیں ڈھونڈنے نکل جائیں، جی مجھے نہیں ملتی، 100 بندوں سے مجھے ایک بندہ نہیں ملا، تو پھر کلام کا قصور ہے، پھر تو آپ ایک نبی کا قصور نکال رہے ہیں۔ آپ بار بار اس بات پر کہہ رہے ہیں ڈیول نیشن، بھائی میرے ڈیول نیشن کا کوئی ایسا نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی ایسا ہے، نہ کوئی شرک کو میں ایسے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، کیا میں ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نبی اور رسول کہہ رہا ہوں تو خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ نے مجھے انسان کا حوالہ دیا تو لکھا ہوا ہے، بھائی میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو جب وہ سخت بات کہتا ہے، خدا کا کلام ہی کہتا ہے کہ تم نے اپنے دل میں اس سے زنا کر چکے۔ اب زنا کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، زانی کو یا زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، ان کو مار دیا جائے۔ تو آپ شریعت کی کیا اس بات پر عمل کر رہے ہیں؟ خیر پاکستان میں تو ایسا ممکن ہی ابھی تک نہیں ہوا کہ کسی کو سنسار کی سزا ملے۔ تم نے اگر دل میں ایسا کر لیا، بھئی آپ کو مسیح یسوع آپ کو اندر سے پاک کر رہے ہیں، مسیح آپ کو اندر سے پاک کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو اندر سے پاک کرتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ خدا آپ کی روحوں کا فکر کر رہا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس سے پہلے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور آخر زمانہ میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اب آپ کو فوری سزا کا حکم نہیں ہے بلکہ جہنم کی سزا کا حکم ہوگا، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے جو اگر ایسے ہی گناہ کرتے رہے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی توبہ کرو اور پھر گناہ کر لو، ابھی توبہ کرو پھر گناہ کر لو۔ آپ کسی گھر میں ملازم ہیں، ایک چیز اٹھائی آپ نے، چلے گئے، مالک کو پتہ چل گیا، مالک نے آپ کو بلایا، 10 جوتیاں ماری ہیں، آپ نے کہا معاف کر دو، مالک نے پھر معاف کر دیا، دوسری مرتبہ پھر ایسا کیا، تیسری مرتبہ پھر ایسا کیا، تو کیا کرے گا مالک آپ کے ساتھ؟ دوبارہ گھر میں گھسنے دے گا؟ میرا خیال پہلی مرتبہ ہی نہیں گھسنے گا، دوسری مرتبہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ کو گھسنے دے۔ ٹھیک ہے، جو بار بار گناہ کرتے ہیں، لکھا گیا ہے کہ خدا ان کی بالدار کھوپڑی کو چیر دے گا۔ جو بار بار گناہ میں جاتے ہیں، توبہ، پکی توبہ جب تک آپ پھر کلام کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے پکی توبہ کر لی؟ رومیو 6:6 میں لکھا ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کے بدن بیکار ہو جائیں، جو یہ گناہ کا بدن ہے یہ بیکار ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کیا ہو، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، مطلب آگے کو گناہ نہ کریں۔ ابلیس کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں، جب آپ کے ابلیس کی ایک ہی بات کو مان لیتے ہیں تو آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ مسیح آپ کو ابلیس کی غلامی سے چھڑانا چاہتا ہے، ابلیس کی غلامی سے رہائی دینا چاہتا ہے، اور یہ رہائی اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب آپ ایمان لاتے توبہ کرتے ہیں تو پھر یہ شروع ہو جاتی ہے، تو انسانیت، پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ کیونکہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہو جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ افسیوں 3:13-16 میں لکھا ہے، وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرتا ہے کہ تاکہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ ظاہری انسانیت جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس گناہ سے دوری کے لیے ہماری باطنی انسانیت، اندر کا انسان، لوگوں نے بڑا استعمال کرتے ہیں کہ اندر کا جانور، جبکہ مسیحیت باطنی انسانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ بار بار میں اس میں سے حوالے دے رہا ہوں، یہ میرے دوست آدم فاضل دوست جو ہیں یہ باہر لے جاتے ہیں، دوسری باتیں کرنی شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو اس میں کلام کا کیا قصور ہے؟ کہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے تو زنا نہ کرنا، پھر بھی لوگ زنا کر رہے ہیں۔ یورپ کی مثال دیتے بھی، یورپ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ایک انسان کا یورپ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی انسان کا یورپ سے کیا تعلق ہے؟ یورپ جو کرتا ہے دوسرا انسان، میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ہی ملے گی، اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور مسیح میں آپ کی انسانیت ہوتی ہے تو پھر اس کا اجر بھی آپ کو ہی ملے گا، مجھے نہیں ملے گا۔ یورپ جو کرتا ہے، جو باہر سے دنیا کرتی ہے، اگر آپ کہیں کہ مسیح کے جو حکم جو ہے بہت سخت ہیں تو آپ ہمیں کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ کسی عورت کو جو نہ بری نظر سے نہیں دیکھتا، بھی بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر زنا کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی زنا کرتا رہتا اپنی زندگی میں تو اس پر سنگساری کا حکم ہے۔ کوئی بھی شخص ہے وہ توبہ کر کے کیا حکومت کے پاس جاتا ہے کہ جی آپ مجھے سنگسار کر دیں، میں نے اتنے زنا کیے تھے؟ کیوں جی حکیم صاحب، پاکستان کی کوئی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ زنا کر کے تو بندہ کہے جی اللہ تعالیٰ میں توبہ کرنا، ٹھیک ہے توبہ اللہ نے قبول کر لی، زنا کی سزا کیا ہے؟ ٹھیک، کیا ہے زنا کی سزا؟ کون برداشت کرے گا؟ وہی جو گناہ تھے، چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا، وہ مسیح یسوع نے اپنے اوپر لے لیے۔ زنا کے باعث ایک شخص جو تھا وہ جہنم میں جاتا، لیکن مسیح کی قربانی سے وہ بچ جاتا ہے۔ آج بھی لوگ قربانیاں کرتے ہیں، کتنی قربانیاں کریں گے تو وہ انسان بچ جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا؟ کوئی ہے کسی بھی مذہب میں ایسا عقیدہ ہے کہ کتنی قربانیاں کرے تو انسان جو ہے وہ واقعی اپنے آپ کو سمجھے گا پاک ہے، اب میں پاک ہو گیا ہوں، یا میرے سارے گناہ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ کتنی قربانیاں ہیں؟ کچھ لوگ ہیں وہ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 1000 قربانی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے،
आपने कहा कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल होगा। ठीक है, मुश्किल है, ये लिखा है मुश्किल है। सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना आसान है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दौलत की नुमाइश करता है। मेरे आलम फाजल दोस्त कह रहे थे कि ये दे नहीं सकते। भाई हमने तो सब कुछ दे दिया, जाएं चेक करें, नेट पर अभी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, सवाए मोटरसाइकिल के और कुछ नहीं है हमारे पास। और जो कुछ हम कमाते हैं, जो कुछ हमारे पास है, वो खुदा की राह में लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। ये कोई मेरी बड़ाई नहीं है, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। अगर मैं करता हूँ तो अच्छी बात है, अगर आप करते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, दौलतमंद है। ठीक है, दौलतमंद को क्यों कहा गया है, बात इस पर सोचने की है। आप बहुत सारे लोग हैं वो दौलतमंद होना चाहते हैं, रुपया पैसा उनके पास हो, गाड़ी हो, किसी के पास एक गाड़ी है वो कहता है दूसरी दो होनी चाहिए, दो या चार होनी चाहिए। इसी तौर से किसी के पास एक घर है वो कहता है मेरे पास अब 2 घर होने चाहिए। वो बढ़ता जाता है, उसका लालच अंदर से बढ़ता जाता है, लालच नहीं उसका ख़त्म होता, इसलिए वो दौलतमंद। और दौलतमंद क्यों? क्योंकि उसके पास गुनाह को खरीदने का जो ताकत है वो बढ़ जाती है। दौलतमंद जो है वो गुनाह को, तुझ में एक कमी है, क्या थी उसमें कमी? क्योंकि उसके अंदर लालच था, दौलतमंद था। ठीक है, जब मसीह ने उसे कहा कि जा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। एक शख्स था, उसने कहा कि मैं अपना सब कुछ दे देता हूं, जिससे मैंने नाहक लिया है उसको 4 गुना देता हूं, अपना सब कुछ दे देता हूं, गरीबों को खिला देता हूं। तो मसीह उसने कहा आज इस घर में निजात आई है, कि मसीह के आने से वहां निजात आई, मसीह के आने से वहां निजात आई। और उसने ये ऐलान कर दिया, दौलतमंद शख्स था वो भी। एक था उसने निजात आई, और दूसरा क्या था, वो पश्चिमान होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। तो मसीह यीशु ने कहा कि दौलतमंद का बड़ा मुश्किल है। क्यों? उसका दिल जो है ना उसकी दौलत की तरफ लगा हुआ है। एक जो है वो निजात पा जाता है, दूसरा है वो मसीह को छोड़कर चला जाता है। आप कहते हैं भूखा मरेगा, भाई जी भूखा क्यों मरेगा? जिसका तवक्कल खुदा पर है। क्या किसी के पास बहुत सारी दौलत है तो वो भूखा नहीं मरता? वो भी कई भूखे मर जाते हैं। ऐसे मसाले हैं, नेट को खोल के देखे, वहाँ आपको पता चलेगा। एक औरत के पास लाखों करोड़ों डॉलर की उसकी जायदाद थी, लेकिन वो भूख से मर गई। और खुदा बहुतों को कहते, खुदा के यहाँ इस कलाम में लिखा हुआ है, शायद आप पता नहीं कौन सा कलाम पढ़ते हैं, इस कलाम में लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर एक जान को सेर और असुदा करता है। उसके लिए दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं है। आपका तो खैर यहाँ तक भी यकीन है कि वो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क देता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दौलतमंद दौलत नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है, दौलतमंद भी दौलत छोड़ सकता है। इसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं, इसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं कि वो दौलत नहीं छोड़ते, लोग भूखे भी मर जाते हैं। तो ये अगर आप अमल नहीं कर सकते तो ये आपका, अगर आप डरते हैं अमल करने से, तो ये सिर्फ आपकी हद तक है। उस बंदे की हद तक नहीं है कि जो निजात को पाना चाहता है। उसके लिए, एक रास्तबाज के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी तलब खुदा है, उसके लिए ये चीज़ें छोड़ना कोई मायने नहीं रखता। वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। बल्कि खुदा का बंदा कहता है कि मैं उसको कूड़ा समझता हूं, तो हम भी समझते हैं उन्हें कूड़ा भी। हमने क्या करनी है दौलत? क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जलाई जाएंगी। आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें जलाई जाएंगी। फिर एक नया आसमान होगा, फिर एक नई ज़मीन होगी, फिर एक नया यरूशलेम होगा जिसमें रास्तबाज जाएंगे। हाँ ठीक है, आपने कहा कि इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे बिल्कुल करेंगे जी। वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, कड़वे दानों को इकट्ठे करेगा, आग में डाले जाएंगे। जो अच्छे लोग होंगे, रोकना आवाज़ नहीं बेचारे जी, जो रास्तबाज होंगे, ठीक है। आपने ये कहा कि आए बदकारों निकल जाओ, उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ खाया पिया, नबूवत की, आपके नाम से बदरूहों को निकाला। तो अगली बात आप दुनिया को बताना भूल जाते हैं। क्यों आप भूल जाते हैं अगली बात बताना? जबकि मसीह कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। क्यों भूल जाते हैं ये बातें बताना? जब तुमने अपने जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं किया तो समझो मेरे साथ ऐसा नहीं किया। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों,
جو بنائے عالم سے بیشتر. آپ ایسا نہ سمجھے کہ بہت ساری دنیا جو مسیح کا کلام سنتی تھی تو سارے وہ مسیحی ہو گئے تھے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ٹھٹھا بھی کرتے تھے، بہت سارے جو سنتے تھے وہ اپنے ایک کان سے نکالتے دوسرے. اس لیے مسیح یسوع نے بیج بونے والے کی تمثیل سنائی کہ اس نے تو بیج بویا ہے، آج میں بھی ادھر بیج بو رہا ہوں. کسی کے دل میں لگے گا، کسی کے دل میں نہیں لگے گا. ابلیس آئے گا، چرا کر لے جائے گا. دنیا کی باتیں ان کو آ کر چھپا لیتی ہیں، دنیا کے لالچ آ کر ان کو چھپا لیتے ہیں. یہ خدا کا کلام عمل کرنا اگر بہت مشکل ہے، کیوں؟ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا. وہ کہیں گے کہ کب ایسا ہوا؟ ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں نا، آدھی بات نہ بتایا کریں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہمارے محترم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کی بات اگر سنی ہو اور وہی یہاں پر کوڈ کر دی ہو تو یہ بات بھی بتایا کریں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ پڑھیں بائبل کو، لیکن پورے حوالے سے پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا. ہمارا ایمان کمزور ہے تو ایمان کو بڑھا. کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، بھی ایمان خدا پر رکھنا ہے، تھوڑے سے تھوڑے بھی ایمان. میں پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا. میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. میں قید میں تھا، تم نے میرا پتہ نہیں کیا. یہ ساری باتیں بتانے والی ہیں. ضرور ہے کہ آپ یہ باتیں بتایا کریں، بائبل کو پورا پڑھے کریں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ہمیں بائبل پڑھائیں گے، بھئی ایسا جھوٹا دعویٰ نہ کیا کریں. جب آپ بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ روحانی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ نبوتی طور پر آپ سمجھتے ہیں. نبوت یہ ہے کہ لکھا گیا ہے میرے باپ کے مبارک لوگو. جب وہ اس کو باپ بھی کہتا ہے، خدا بھی کہتا ہے، تو آپ ہم شرک کا کیسے دعویٰ لگا سکتے ہیں؟ پہلے جان لیں کہ اگلے کا ایمان کیا ہے. آؤ تم وہ بادشاہی حاصل کرو جو بنائے عالم سے بیشتر ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں، وہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، ایک سے نکال دیتے ہیں، شفا بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی مردے بدروحوں کی نکالتے ہیں. یہاں پر ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم بدروحوں کو نکالتے ہیں. یہ بھی روح القدس کے تعلق سے ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ نشانات سے جاری ہے. خدا کی نجات جو ہے وہ نشانات سے ہے. نشانات کے بغیر خدا کی بادشاہی نہیں ہے. بیمار اچھے کیے جاتے ہیں، لوگ روح القدس پاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں. اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو یہ میری بڑائی نہیں ہے، میں نے کوئی چلے نہیں کاٹ رکھے. لوگ سال ہر سال جا کر چلے کاٹتے ہیں، جن جنات قابو کرتے ہیں. یہاں میں آ رہا تھا، آپ کی دیواروں پر کسی بابے کا نام لکھا ہوا تھا، اس ساتھ اس کے مسیح بھی لکھا ہوا تھا. مہر علمیات، پتہ نہیں کیا کچھ عملیات، پتہ نہیں کیا. جو میں نے وہ بنگال سے کیا، فلانے سے کیا، فلان سے کیا. بھئی جو خدا کے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کے نام سے کرتا ہوں، خدا کی روح سے کرتا ہوں، تو تمہارے بیٹے اس بات کے گواہ ہیں. یہ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا. یہ ہمارا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چلے کاٹ رکھے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا فون پر ہی مجھے بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں ایک بدروح ہے، وہ مسلسل ہمیں تنگ کر رہی ہے. کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے، کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے. جب میں کام پر چلا جاتا ہوں تو بچے میرے باہر گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بدروح ہمیں ستاتی ہے، رات سونے نہیں دیتی. میری بیٹی ہے وہ سو نہیں رہی. تو خدا کا شکر ہے ہم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ رہائی ہوئی ان کو. تو یہ ہم نے تو صرف دعا کی ہے. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اس بات کا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہے. اگر انسان کی طرف سے تو چلے ہوں. لوگ ایسا بہت سارا کرتے ہیں. میں نے کہا ایسا نجات نہیں آپ حاصل کرتے. نجات خدا کی طرف سے. خدا نے اس لیے زمانہ کے آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ آپ سے کلام کرے، تاکہ آپ نجات پائیں. ٹھیک ہے، میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ اہل لغت کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا دیا کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے. وہ انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کے شاگرد اس کو کہہ رہے تھے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں. بھی اور علاقے میں چلے جاتے تو مسیح یسوع کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ نبی جو ہے وہ یروشلم میں قتل ہو. بھی ان کا وقت مقرر تو ادھر تھا. وہ جانتے تھے کہ نبی یروشلم کے باہر قتل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آؤ یروشلم کو چلے. تو شاگرد کہتے ہیں چلو ایسے بھی چلنے دے نال مرنا. ان کو پتہ تھا کیسا ہوگا. اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ آؤ کہ کسی اور علاقے چلے جانے. اگر یہ ہمیں قبول نہیں کرتے، یہ ہمیں مارتے ہیں، یہ ہمیں تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کسی اور علاقے میں. نہیں، اسرائیل میں بھیجا گیا ہوں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا. پھر وہ جب جی اٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے اپنے شاگردوں کو، کہتا ہے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کتنا ٹائم ہے جی؟
چند سیکنڈ میں صرف میں ایک حوالہ پڑھ کے ختم کروں گا. جی میں نے آپ کو جسمانی طور پر بھی آپ کو بتا دیا، روحانی طور پر بھی بتا دیا، نبوتی طور پر بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، آخری حوالہ جی رسولوں کا اعمال لکھا گیا ہے. جی ایک منٹ. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اس کو چھپا لیا. بھئی کسی روشن دان دے وچوں خدا نے انہیں فرار نہیں سی کروایا، بلکہ 500 لوگ تھے اور ان کے سامنے وہ اٹھا لیا گیا. زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے، ان کا گواہ میں بھی ہوں. شکریہ. یہ تھے جناب پاسٹر مبین اعجاز صاحب جو اپنا آخری ریبٹل پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا جناب حکیم عمران ثاقب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آخری 20 منٹ. جناب کی اجازت سے میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ وضاحت کر دیں ذرا تشریف لا کے کہ نجات دینے والا یہوہ خدا ہے یا یسوع نجات دیتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون نجات دیتا ہے؟ بس یہ واضح کر دیں پھر میں عرض کروں. چلیں ابھی ٹائم نہیں شروع کرنا آپ نے. جی 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 میں چونکہ اصل میں انہوں نے کہا ہے جی یہ جن کا عقیدہ ہے ان سے بات کیجیے گا، میرا یہ عقیدہ نہیں، میں یسوع کو نبی مانتا ہوں. آپ مجھ سے میری بات کریں. میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ یہوہ نجات دیتا ہے یا یسوع نجات دیتا ہے یا دونوں نجات دیتے ہیں؟ وہ بھی اختیار رکھتا ہے، یہ بھی اختیار رکھتے ہیں. یہ ذرا واضح کر دیں. اب میرا خیال ہے آپ زبانی بھی پڑھ دیں گے نا تو حوالہ میرے ذہن میں ہوگا. آپ زبانی پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں. زبانی پڑھ دیں بس، کوئی مسئلہ نہیں، صرف جواب دے دیں. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہوہ نجات دیتا ہے یا یسوع. لکھا گیا ہے کہ اس کو وہ نام بخشا گیا. کدھر ریکارڈنگ میں آ جائے. جی یہوہ خدا جو ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے نجات دیتا ہے، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور دنیا میں اور کوئی نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. تو نجات کا جو تعلق ہے وہ خدا سے ہے، خدا نجات دیتا ہے. میں نے بڑے زوردار طریقے سے یہ بیان کیا کہ خدا نجات دیتا ہے لیکن وسیلہ مسیح یسوع ہے. شکریہ. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی وہ بدعت ہے جو جناب پال نے ایجاد کی. جی اب شروع کریں. جی خدا کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایجاد بندہ ہے. تو وہ مان گئے ہیں کہ نجات دینے والا صرف یہوہ ہے. اچھا جی انہوں نے مکاشفہ کا حوالہ دیا باب 19:1 کا. نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے. اگر آپ یہ کہتے نا وسیلے کی بجائے اگر ذریعہ کہتے، اگر آپ کہتے کہ حضرت مسیح کے ذریعے سے نجات ملی تو ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی کوئی نبی آئے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت نجات صرف حضرت موسیٰ کے ذریعے سے مل سکتی تھی. ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جو نبی موجود تھا اس کی فرما برداری کرو گے تو نجات ملے گی. اگر تو یہ بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت مسیح ان کی پیروی کرو گے تو نجات ملے گی، اس میں کوئی عرض نہیں. یہ واضح ہو گیا کہ نجات صرف خدا دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بات ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے یہ ایجاد بندہ ہے جناب پال کا ہے جو انہوں نے حوالہ دیا ہے، نہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے نہ خدا نے فرمایا ہے. یہ مقدس سینٹ پال کی بات ہے اور ان کی بات حجت نہیں. انہوں نے جناب والی مکاشفہ 19 کا حوالہ دیا تھا. یہ مکاشفہ 19 ہے. مکاشفہ 19 کا انہوں نے کہا جی خدا ہی نجات دیتا ہے. ٹھیک ہے، خدا نجات دیتا ہے اور اس نے ہر دور میں ذریعے بدلتے رہے. جب لوط علیہ السلام سے تو ان کے قوم کے لیے ان کے ذریعے سے نجات تھی. ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کی قوم کے لیے ان کے ذریعے سے نجات تھی. موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کی قوم کے لیے ان کے ذریعے نجات تھی. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی قوم کے لیے ان کے ذریعے سے نجات تھی کہ وہ ان پر عمل کریں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اگر آپ ان کی پیروی نہیں کرتے، اگر آپ ان کی اتباع نہیں کرتے، اب ان کے ذریعے سے نجات ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں.
अगर आप उनकी पैरवी नहीं करते तो क़यामत के दिन आप कहेंगे या लैतनी अतान अल्लाह व अतान रसूल, हाय काश हम पढ़ लेते कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हम उनकी इत्तबा कर लेते, उनकी फरमा बरदारी कर लेते। ये बात ठीक है, जब हज़रत मसीह दुनिया में थे तो उनके ज़रिए से नजात थी, वो सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए थे। और मुकाशवा के 19 बाब की आयत नंबर जनाब ये है 11 है, और यहाँ इन्होंने पशीन को एक कर दी है कि फिर उन्होंने क्या देखा, एक रोया देखी, ख्वाब देखा, वह सफ़ेद कपड़े, घोड़े का सवार, घोड़े का वो सवार है, नाम उसका सादिक उल अमीन है, सादिक नाम है, अमीन नाम है, और वो घोड़े सफ़ेद कपड़ों से मलबूस, और वो जंग करता है, खुदा के लिए जंग करता है। ये पशीन कोई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आपने जिक्र कर दिया, शुक्रिया। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि शरीयत पर अमल करके चूँकि वो बार बार तौबा करते थे, बार बार तौबा तोड़ देते थे, तो इस तरह जो है ना वो उनके गुनाह वो किधर गए, ये तो भाई आपने बताना किधर गए। ये कहते हैं कि उनके गुनाह यस्सु ने अपने सर पे ले लिए, उनके गुनाह। कितनी बड़ी गुस्ताखी है और कितनी बड़ी जुर्रत है यार। बात सुनो, मेरे सर के ऊपर एक टोकरा पड़ा है गंद का एक टोकरा मेरे सर के ऊपर पड़ा हुआ है, वो उससे मेरे ये कपड़े सारे ख़राब हो रहे हैं, बदबू के भभक्के उठ रहे हैं। एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार ये कितनी मुसीबत में है, गंद का टोकरा इसके सर पे पड़ा हुआ है। वो मेरे सर से वो टोकरा उठा के अपने सर पे ले लेता है, और मेरी तो जान छूटी। आपने तो दुनिया जहान के गुनाह हज़रत मसीह के ऊपर डाल दिए। एक आम सी मिसाल है कि एक बंदा जो है कत्ल करता है, एक बंदा कत्ल करता है, पता नहीं चल रहा किसने कत्ल किया है। एक ऐसा शख्स जिसने कत्ल नहीं किया, वो उठता है, वो जज के सामने इकरार कर लेता है कि ये कत्ल मैंने किया है, तो जज उसको सजा देगा। भाई कत्ल करने वाले को वो सजा नहीं देगी, जो इकरार कर रहा है, जिसने इकरार जुर्म किया है कि मैंने ये किया है, तो इसका मतलब ये है कि हज़रत मसीह आपके गुनाहों के लिए जहन्नम में जाएंगे कि आपके गुनाह उन्होंने अपने सर पे ले लिए। ये बड़ी जुर्रत और गुस्ताखी है भाई, ये आप कर सकते हैं, हम ऐसा ईमान नहीं रखते। अच्छा, इन्होंने फरमाया जी खुदा हर इंसान से मोहब्बत करता है। अगर वो हर इंसान से मोहब्बत रखता है तो यीशु सिर्फ अपने लोगों से को निजात क्यों देगा? जो कफारा मसीह पर ईमान लाते हैं सिर्फ वो क्यों निजात पाएंगे? इसका जवाब जनाब के ज़िम्मे। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई मज़हब नहीं जो तौबा की मनादी करे। ये जनाब का वहम है। ये अहदनामा कदीम पढ़े, यहूदियों की तौबा वो भरी पड़ी है। अहदनामा कदीम जो है ओल्ड टेस्टामेंट तौबा से, कुरान करीम आप पढ़ें तो जगह जगह तौबा का लफ्ज़ मौजूद है। ये पता नहीं आपको इल्म नहीं था। अच्छा, इन्होंने कहा मसीह खुदा से पैदा हुआ, वो कलाम कहलाता है, वो ना खून से पैदा हुआ, ना जिस्म से पैदा हुआ, ना फलां से पैदा हुआ, इसलिए खुदा का बेटा है। मसीह खुदा का बेटा क्यों है? वो जिस्म से पैदा नहीं हुआ। आगे चल के इन्होंने खुद फरमाया कि हम यानी कि मसीही जब तौबा कर लेता है तो वो फिर वो जिस्म से पैदा नहीं हुआ, वो खून से पैदा नहीं हुआ, वो खुदा से पैदा हुआ। यानी यसु तुहाडा वड्डा भरा तो तुसी उहदे छोटे भरा, यानी वो भी खुदा का बेटा हो, आप भी खुदा के बेटे बन गए। ये आपने फरमाया जनाब, आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने फरमाया मसीह खुदा से पैदा हुआ, वो कलाम कहलाता है, वो अपने लोगों को निजात देगा, अपने लोगों को। कभी ये इसको यूनिवर्सल बना देते हैं निजात को, कभी कहते हैं अपने लोगों को। यानी आपकी अपनी बात में कंट्राडिक्शन है। मेरा ख्याल है आप कंफ्यूज्ड हैं। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बहस तलब है, गोया उन्होंने मेरे दावे का तस्लीम कर लिया है कि खुदा के अलावा कोई निजात देने वाला नहीं है। जो खुदा के अलावा किसी और से निजात का तालब है वो मलऊन है। शुक्रिया जनाब। अच्छा, इन्होंने कहा जी खुदा के अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। फिर उन्होंने भी कहा कि यस्सु मसीह ने बपतिस्मा पाया। आप जानते हैं बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा जो है ना वो गुस्ल होता है। जब भी आप नमाज के लिए ना वुज़ू करते हैं,
آپ پلید ہوں تو غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بپتسمہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا تو وہ غسل کرتا ہے. توبہ، یہ توبہ کے لیے بپتسمہ ہے. حضرت مسیح نے بپتسمہ پایا یوحنا سے، حضرت یحییٰ سے. یوحنا حضرت یحییٰ کو کہتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، بپتسمہ لو. یسوع مسیح نے گناہوں کا بپتسمہ لیا. لیجیے آپ کا برہ بھی بے عیب نہیں ہے. اگر وہ بے گناہ بے عیب تھے تو کیوں بپتسمہ لیا؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، جمعے کا دن ہے آج، میں نے غسل کیا، میں نے جمعے کے لیے جب میں نے غسل کیا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاک ہے، اب جمعے کا وقت ہونے والا ہے، میں پاگل ہوں دوبارہ غسل کروں گا؟ اب حضرت مسیح گناہوں سے پاک ہے تو انہوں نے بپتسمہ لیا کیوں؟ میرا چیلنج تھا 5 مناظروں میں نے ثابت کیا کہ ماں نے وہ بچہ ہی نہیں پیدا کیا جو بائبل میں سے یسوع مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت کر سکے. آج آپ نے اقرار کر لیا، انہوں نے گناہوں کا بپتسمہ لیا. سن لیں پلیز میری بات، مجھے بات کرنے دیں. اچھا، انہوں نے فرمایا میرے فاضل دوست نے کہ الہی منصوبہ یہ ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا کفارے کا جو نظریہ ہے وہ باطل ہے. دونوں میں سے دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں نہ ہو سکتی. اگر آپ کا نظریہ کفارہ جو ہے وہ حق ہے تو پھر حکموں پر عمل کوئی نہ رہ گیا. اگر حکموں پر عمل کرنا آج بھی فرض ہے، آج بھی شریعت لاگو ہے، تو آپ کا کفارہ بیکار گیا جناب. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم پر ایمان رکھتے ہیں. کیسا ایمان رکھتے ہیں بھائی آپ؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آ ہی جاتی ہے. کیا آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے تو عہد نامہ قدیم کا سارا نظریہ نجات ہی آپ نے اس کو رد کر دیا. احکام شریعت آپ نے رد کر دیے، تو آپ نے کفارہ کا نظریہ ایجاد کر لیا. جناب آپ کا عہد نامہ قدیم پہ ایمان صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خدا کا الہام ہے، کتاب ہے، ان حکموں پہ آپ عمل نہیں کرتے. یہ صرف آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے، مسیحیوں میں مختلف گروہ ہیں. یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہی نجات دے سکتا ہے، حضرت مسیح نہیں. وہ ان کے ذریعے سے نجات ملتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک نبی ہیں، نبی کے ذریعے سے نجات ملتی ہے، ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. بہرحال کچھ جو دوسرے ہیں تثلیثیے وغیرہ، ان کا ایمان ہے کہ یسوع نجات دینے والا ہے. اب خدا خالی ہو گیا، اس نے اختیار یسوع کو دے دیا. خیر، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ان کا یہ ایمان نہیں، اس لیے ہم وہ بات بھی نہیں کرتے جب ان کا ایمان نہیں. اچھا، انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے، پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کو برکت ملتی ہے. یسوع ان کے لیے نہیں آیا. جو شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ لعنتی ہیں، یسوع نے لعنتیوں کے لیے آیا. پھر کیا کیا؟ اب انہوں نے خود ہی فرمایا کہ ان کی جو لعنت تھی اپنے سر پہ رکھ لی. یہ جسارت ہے بھائی، گستاخی ہے. اچھا، انہوں نے کہا توبہ، پکی توبہ کیا ہوتی ہے، اور توبہ سے سابقہ گناہ کہاں جاتے ہیں؟ اس کے گناہ، انہوں نے کہا جی، اس کا جواب انہوں نے کہا گناہ مسیح اٹھا لیتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مسیح اٹھا لیتا ہے گناہ، کیا مطلب ہے مسیح اٹھا لیتا ہے گناہ؟ یعنی وہی بات ہوئی نا کہ قاتل کوئی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے باپ نے قتل کیا، بیٹا کہتا ہے یار میرے باپ سے قتل ہو گیا، میرے باپ کو پھانسی مل جائے گی. وہ کہتا ہے نہیں یار، میں وہ جج کے سامنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے باپ نے نہیں قتل کیا، میں نے قتل کیا. اب وہ اقرار جرم کر رہا ہے تو جج تو اسی کو سزا دے گا نا جو اقرار جرم کر رہا ہے. تو آپ نے یسوع مسیح وہ اقرار جرم کر رہے ہیں، ساری دنیا کے جہان کے گناہوں کا پلندہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا. تو پھر خدا تو منصف ہے، وہ تو انصاف کرے گا، وہ تو بھیجے گا جہنم میں، جھیل کی گندک کی آگ میں. ٹھیک ہے، کسی کے گناہوں کے ساتھ جائیں، اپنے گناہوں کے ساتھ جائیں، آپ کی مرضی. انہوں نے فرمایا کہ آدم نے جو گناہ کیا اس سے موت آئی. یہ ہے جی عقیدہ کفارہ، سمجھ لیجیے. حضرت آدم نے گناہ کیا، اس سے پہلے موت نہیں تھی. اگر وہ گناہ نہ کرتے، میں نے چیلنج کیا کہ پوری بائبل میں سے مجھے ثابت کر دیں کہ آدم نے گناہ کیا. میں نے تو حوالہ دیا آپ کی بائبل کا، آدم نے فریب نہیں کھایا، عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. پہلی تو یہی بات غلط. دوسری بات،
یہ ایجاد بندہ ہے کہ آدم نے گناہ کیا تو موت آئی، یہ لوگوں کی بنائی بزرگوں کی روایتیں ہیں، اور آپ لوگ خدا کے کلام کو بزرگوں کی روایتیں سے باطل قرار دیتے ہیں۔ یہ مسیح نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا جی، آدم نے گناہ کیا، دنیا میں موت آئی۔ میرے فاضل دوست ذرا بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان جانور بیچاروں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ انہوں کا بھی کوئی آدم سی جن نے گناہ کیا، ان میں بھی موت آ گئی۔ اچھا، ہمارا تو کفارہ مسیح پہ ایمان نہیں، ہمارا تو نہیں۔ او بھائی، آپ کا تو مسیح کے کفارے پر ایمان ہے، اب آپ کو کیوں موت آتی ہے؟ آپ کو تو نہ موت آئے۔ وہ بائبل میں لکھا ہے، انہوں نے پوری بات نہیں بیان کی، جب آدم نے گناہ کیا اب کیا ہوا؟ کہا کہ تو خون پسینے کی روٹی کھائے گا، عورت درد زہ سے بچے جنے گی، سانپ تمہاری ایڑی پر ڈسے گا، تم سانپ کا سر کچلو گے، سانپ تمہارا دشمن، تم سانپ کے دشمن۔ ہمارا تو کفارے پہ ایمان نہیں ہے، آپ کا تو کفارے پہ ایمان ہے نا۔ اب آپ کی خواتین درد زہ سے کیوں بچے جنتی؟ آپ کو موت کیوں آتی ہے؟ سانپ آپ کا دشمن کیوں ہے؟ آپ سانپ کے دشمن کیوں ہیں؟ اب تو کفارہ ہو چکا۔ یہ کیسا خدا ہے، اتنا ظالم خدا ہے کہ سزا دے بھی لی، اپنے بیٹے کو آپ لوگوں کے گناہوں کی وصولی بھی چڑھا دیا، موت پھر ختم نہ ہوئی، یہ ساری سزائیں وہیں کی وہیں برقرار۔ اچھا، انہوں نے بار بار کہا جی نجات پوری دنیا کے لیے آئی۔ اچھا، پوری دنیا کے لیے آئی، خود ہی انجیل سے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ یہ پتہ نہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کیوں انہوں نے کہا۔ اچھا، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیوں خدا کا بیٹا ہے؟ نہ جسم سے، نہ انسانی ارادے سے، نہ خون سے پیدا ہوا، اور پھر اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر یہی بات یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، وہ جسم سے پیدا نہیں ہوا، وہ نہ خون سے پیدا ہوا، نہ کسی سے ارادے سے پیدا ہوا، یہ بھی خدا کے بیٹے بن گئے۔ لے جی، آپ تو یسوع مسیح کے برابر کے ہو گئے۔ چلیں اتنا کہہ لیں کہ وہ خدا کا بڑا بیٹا ہے، مسیح خدا کے چھوٹے بیٹے۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے کہا جی شریعت کے 600 تو 10 حکم ہیں، تو آپ کتنے حکموں کو مانتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرا انہوں نے مقدمہ سنا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے اتنے حکموں کے باوجود حزقییل کی کتاب سے میں نے 12 باتیں نچوڑ ان کو پڑھ کے بیان کیا تھا کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ اگر تم ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہو یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور اگر میں قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو قرآن کریم میں بھی لکھا ہے ان تجتنبوا کبائر الاسم، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو تو تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں، جو شریعت کے چھوٹے حکم ہیں، وہ خدا اپنے فضل سے تمہیں معاف کر دے گا۔ تو جناب ہمارے لیے پہلی تو بات یہ ہے، یہودیوں والی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، کسی غیر قوم کو انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ حضرت مسیح کی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ حضرت مسیح صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم عمل کریں گے تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے، ہم الحمدللہ عمل کرتے ہیں، جتنا عمل کر سکتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں۔ اور جو بڑے گناہ ہیں، بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں اس مجلس میں مجھے بڑے گناہوں کے کبھی وہ قریب بھی نہیں گئے۔ تو یہی خدا کا وعدہ ہے۔ حزقییل کی کتاب بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو خدا اپنی رحمت سے تمہارے چھوٹے چھوٹے جو حکم جو تم سے ٹوٹ گئے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر مسیح کے حکم مشکل ہے، اگر کوئی بندہ آنکھ نکال کے نہیں پھینکتا، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اپنا عضو تناسل نہیں کاٹتا، چوری کرتا ہے اپنا ہاتھ نہیں کاٹتا۔ اچھا، اگر مشکل ہے تو کیا ان پہ عمل نہ کیا جائے؟ بھائی میں نے تو نہیں یہ کہا کہ یہ عمل نہ کیا جائے، میں نے تو کہا ہے کہ ان پہ عمل کیجئے۔ کیوں نہیں کرتے عمل؟ میں نے تو یہ دلیل قائم کی ہے کہ حضرت مسیح کے جو احکام ہیں وہ مشکل نہیں، ان پہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ میں نے تو یہ عرض کیا کہ ایک اونلی ون، کوئی ایک شخص ایسا پیش کر دیجئے جس نے اپنی آنکھ کا ڈیلا نکالا ہو اس وجہ سے کہ جناب اسے کوئی عورت جو تھی وہ بلی لگی اور اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہوئی، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا ہے کہ ان کی نجات ہی نہیں ہے، آپ مسیح کے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتے، کوئی کر سکتا ہی نہیں، تو آپ کی نجات نہیں۔ یہی میرا دعویٰ تھا، یہ آپ نے تسلیم کر لیے، شکریہ۔
इन्होंने फरमाया अगर आप मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकते तो आप नजात नहीं पा सकते। शुक्रिया, इन्होंने मेरे दावे को तस्लीम कर लिया। यही मेरा चैलेंज था कि मसीही मज़हब में नजात नहीं है। जो मसीह के अहकाम हैं अव्वल तो उन पर कोई अमल करता ही नहीं, अगर अमल करने की कोशिश करे तो अमल कर भी नहीं सकता। अब कौन अपनी आँख निकाले, अपने हाथ काटे, अपने पाँव काटे, गले में चक्की का पाट डाले और समंदर में छलांग लगा के मर जाए? कौन? कोई भी नहीं है। तो लिहाजा मसीहत में नजात नहीं है। मेरा दावा सच्चा साबित हुआ। अच्छा, इन्होंने फरमाया, इन्होंने कहा कि अपने भाई को अहमक कहना, भाई है ना, भाई लड़ाई हो जाती है भाइयों में, अहमक गाली नहीं दी, कहा मेरा भरा बड़ा बेवकूफ़ है। हज़रत मसीह ने फरमाया इतनी बात कही जहन्नम का सजाबार होगा। लो जी, कितने गई नजात। अब जितनी लड़ाइयाँ मसीहियों में होती हैं यार, आप देख लें इनकी बस्ती, अगर कोई इनके जितने फसाद इनके घरों में होते हैं, तो ये क्या क्या नहीं कहते एक दूसरे को, अहमक कहने पे जहन्नम। तो मेरा दावा तो आपने खुद सच साबित कर दिया कि मसीहत में नजात है नहीं है। इतनी बात कह दी भाई को कि बेअकल है, ले गया जहन्नम में। तो अच्छा, इन्होंने फरमाया कि दोहरी शख्सियत का कोई अकीदा नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मुझे इल्म नहीं था कि आपका ये अकीदा नहीं है, तो अगर आप ये अकीदा नहीं रखते तो मैं माजरत कहा हूँ कि मैंने आपको ऐसा हवाला दिया। शुक्रिया जनाब। अच्छा, इन्होंने कहा कि गुनाह करने वाले आग और गंदक की जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे फाजिल दोस्त, अगर गुनाह करने वाले कफ़ारा मसीह पर ईमान लाने के बाद भी वो गुनाह करते हैं तो वो जहन्नम में जाते हैं, तो मसीह के कफ़ारे का फ़ायदा ही क्या है? अगर फिर भी जहन्नम में जाना है तो क्या फ़ायदा हो उनके कफ़ारे का? टाइम कितना जी? 1.5 मिनट। अच्छा जी। अच्छा, इन्होंने कहा कि हज़रत मसीह ने जो फरमाया था ना, जो मैंने हवाला दिया है कि मैं दौलतमंद जन्नत में नहीं जा सकते, तो इन्होंने कहा आधी बात पढ़ी। मैंने आधी बात नहीं पढ़ी, वो पूरी ही बात है। किसी दूसरे मुकाम पे हज़रत मसीह फरमाते हैं, इन्होंने मेरी बात की तायीद की। मेरा दावा क्या है? ईमान और ईमान के साथ आमाल, ये है जन्नत के लिए। तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि वो उसे कहेंगे कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। वो कहेंगे ऐ खुदावंद, तू कब भूखा था, तू कब प्यासा था, तू कब? उन्होंने कहा गरीब लोग, मेरे आदमी, वो लोग भूखे थे, नंगे थे, प्यासे थे, तुमने उनको नहीं खिलाया, इसलिए क्या करेंगे? उनकी नजात है कोई नहीं है, निकल जाओ बदकारो। वो आएंगे जिन्होंने क्या किया? गरीबों को खिलाया, नंगों को पिलाया, प्यासे को पानी दिया, भूखे को रोटी दी। ये क्या है? ये शरीयत के हुक्म है। जनाब, आपने मेरी बात की तायीद कर दी कि शरीयत के हुक्मों पर अमल करने से नजात होगी। यही मैं कह रहा हूँ कि नजात के लिए ईमान और अमाल है, कफारा कफूरा कोई नहीं। अगर किसी मसीही ने कफारे पर ईमान रखता है, उसके बाद को भूखा आ गया, प्यासा आ गया, नंगा आ गया, वो उसको रोटी नहीं खिलाता, तो वो कफारे मसीह पर ईमान रखता है, उस मसीह ने उसके गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं, अब वो क्यों जाए जहन्नम में? तो जनाब अली, आपने मेरी बात को तस्लीम कर लिया कि अगर अमाल, अगर शरीयत के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो जाओगे जहन्नम में। भाई, अपने माल में से गरीबों को खिलाना, गरीबों को पिलाना, नंगों को कपड़ा देना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, ये अहकाम शरीयत है भाई। ये हज़रत मसीह ने इनका ये अमाल हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि नजात के लिए एक ईमान चाहिए, दूसरा अमाल चाहिए। ये बात आपने खुद तस्दीक कर दी। आपने फरमाया कि अगर मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, बंद कर लूँ, बस। अच्छा, आपने खुद फरमा लिया, इकरार कर लिया आखिर में। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, आपने इकरार कर लिया कि जिन लोगों ने कफारा मसीह पे भी ईमान रखते हैं, मसीही हैं और नजात का वो नज़रिया रखते हैं जो इनका नज़रिया जनाब पाल का गड़ा हुआ है, इसके बावजूद उसने भूखों को नहीं खिलाया, प्यासों को नहीं पिलाया, नंगों को कपड़ा नहीं दिया, वो जाएगा जहन्नम में। लो जी, कफारा तो हो गया बेकार। शुक्रिया जनाब। जो है वो बहुत खुशउस्लूबी से सरअंजाम पाई। अब जो है वो सिलसिला सवालात हैं, तो जो हज़रात पास्टर मोमिन एजाज साहब से सवाल करना चाहते हैं वो इधर लाइन में आ जाएं।
ایک صاحب صرف ایک ہی سوال کر سکیں گے اور کوئی جو ہے اس کا دوبارہ سوال نہیں ہوگا جی. تو یہ محترم توحیدی صاحب ہیں, یہ پاسٹر مبین صاحب سے پہلا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا کویسچن محترم جناب پاسٹر مبین اعجاز صاحب سے یہ ہے کہ پولوس صاحب کہتے ہیں کہ نجات شریعت کے حکموں پر عمل کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ صرف یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ہوتی ہے. یہ جناب پولوس کا یہ عقیدہ ہے. اس کے اپوزٹ جناب یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ نجات صرف حکموں پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. تو میرا کویسچن یہ ہے محترم پاسٹر مبین اعجاز صاحب سے کہ بتائیں ان دونوں میں, جناب پولوس میں اور جناب یسوع مسیح میں, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ شکریہ. جی بس جی اب بس آپ نے یہ کہا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, مسیح جھوٹا ہے یا پولوس جھوٹا ہے, بس یہ مختصر. دیکھیے بائبل کی شخصیات جو ہیں, آپ کسی شخصیات کو لے کر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جھوٹا قرار کر دیں اور اس کو سچا کر دیں. یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے جو آپ اپنی ججمنٹ سے کہہ رہے ہیں. تو ایسا پالوس نے جو بتایا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, رائٹ ہے. جو مسیح نے بتایا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, رائٹ ہے. لیکن جب اس کے سیاق و سباب میں جا کر آپ پڑھیں گے تو مسیح جو ہے وہ پالوس کے اپوزٹ نہیں ہے اور پالوس مسیح کے اپوزٹ نہیں ہے. پالوس کہتا ہے کہ مسیح کی خاطر میں ان سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں, دنیاوی ساری چیزوں کو, وہ تو ان کو کوڑا قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے اپنے مسیح کے پاس چلا جاؤں. ٹھیک, تو وہ مسیح کے مخالف کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے, مسیح یسوع نے بھی جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ اگر حکموں پر عمل کرو. تو انہوں نے بھی ایک بات میری خاص طور پر سن لیں کہ پالوس نے مسیح یسوع کی تعلیم کو پورا بیان کیا ہے اپنے بدن کے وسیلہ سے. اپنے بدن کے وسیلہ سے وہ مار بھی کھاتا ہے, کوڑے بھی کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس پر ظلم بھی ہوتا ہے, اس کو سنگسار بھی کیا جاتا ہے مسیح یسوع کی خاطر, وہ اس تعلیم کی خاطر. کیونکہ صرف اگر آپ انجیل کو پڑھیں گے تو شاید آپ کو اتنی سمجھ نہ آئے گی, لیکن جب آپ پالوس کے خطوں کو پڑھیں گے آپ کو تعلیم کو واضح طور پر سمجھتے چلے جائیں گے کہ کس طور سے. اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ انہوں نے جتنی حد تک ان کی نبوت ان کے پاس آئی انہوں نے کی. اور لیکن پالوس نے پوری بائبل کو اور انجیل کو خاص طور پر پیش کیا, اور اس طور سے پیش کیا کہ اگر ہم ان کے خطوط کو پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طور سے زندگی کو گزارنا ہے. پالوس کی زندگی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ججمنٹ رکھتے ہیں, آپ کسی کے بھی خلاف ہو جائیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو میری تحقیق ہے, جو میری تعلیم جس کو میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پالوس نے مسیح یسوع کے مخالف گیا اور میں اس کو کہہ دوں کہ پالوس جھوٹا ہے. ٹھیک, پالوس تو اپنے جسم کو مسیح کی خاطر پیش کر دیتا ہے اور اپنے جسم سے وہ کہتا ہے کہ جو مسیح یسوع کی زندگی میں دکھ رہ گئے تھے ان کو میں اپنی زندگی میں پورا کیے دیتا ہوں. ٹھیک, ان کے 12 واری تھے, انہوں میں کسی نے ایسا نہیں کہا, لیکن پالوس نے ایسا اپنی زبان سے کہا. پالوس کو کسی بھی وقت بائبل جھوٹا نہیں کہتی, نہ وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, آمین. اچھا, ایک چیز میں تھوڑی سی واضح کر دوں کہ ایک چھوٹے جواب مقدر ہی نہیں پاسٹر صاحب. اب جناب محترم جواد صاحب جو ہیں وہ اگلا کوشچن کریں گے پاسٹر مبین صاحب سے. السلام علیکم. پاسٹر صاحب, آپ نے ایک جملہ بیان کیا, خداوند کی مانند کون قدوس ہے. یہ بتائیے کہ یہاں آپ نے خداوند یکتا بیان کیا ہے کہ خداوند تثلیث بیان کیا ہے, یہ بیان کر دیجیے. چلو مجھے نہیں علم, میں وضاحت کر رہا ہوں. جی, پوری بائبل میں خدا کو یکتا ہی بیان کیا گیا ہے.
وہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے اپنے کلام میں کہ میں کسی اور خدا کو نہیں جانتا. تو زمین پر کوئی اور خدا ہے نہیں، لوگوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو بناتے رہیں. اولیاء کو بھی خدا بنا لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اپنے بزرگوں کو بھی خدا بنا لیتے ہیں اور بنائے بھی ہوئے ہیں، پتھروں کو خدا بنا لیتے ہیں. تو خدا ایک ہی ہے. پوری بائبل میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور اس کا کہیں پر کوئی ایسا رد نہیں ہے کہ جہاں پر 2 خدا ہوں، 3 خدا ہوں یا 3 خداؤں سے زائد ہوں. بہت شکریہ. اگلا سوال کریں گے جناب عبداللہ صاحب. السلام علیکم. میرا پاسٹر صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی مسیح، پیور بنی اسرائیلی، عام یہاں کا نہیں، مسیح بدماش کسی شریف خاتون کے ساتھ زنا کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، وہ بھی بنی اسرائیلی شریف خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، اور اس کی سزا ہے اس کا نفس کاٹ دیا جائے یا اس کا سنسار کیا جائے، لیکن وہ سزا اس سے نہیں ملتی، تو کیا یسوع کا جو صلیب پہ چڑھنا، کیا اس سے اس کا کفایہ ادا ہو جائے گا؟ اگر اس کا ہو جائے گا تو اس غریب خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ یہ ذرا کلیئر کرتے ہیں. جی بھائی کا سوال اچھا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ملکی قوانین کے ساتھ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر قانون کیا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو واضح طور پر سمجھیں. ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کیا ہے. اگر اس کے ملک میں یہ قانون ہے کہ اس ہوا بھی زنا اور جبر ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو حکومت نے نہیں پکڑا، حکومت کی نااہلی ہے، پولیس نے نہیں پکڑا، یا وہ پولیس کے پاس گئی نہیں ہے، پھر اس کی نااہلی ہے، وہ عدالت میں نہیں گئی، وہ انصاف کے لینے کے لیے اسے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک، اور دوسری بات جو آپ نے کہا ہے، ہاں اگر وہ شخص ایسا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس محفل میں بھی کئی ایسے شخص ہوں گے جنہوں نے زنا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے کبھی اقرار نہیں کریں گے. ٹھیک، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، تو اس کی سزا، پہلی سزا کیا ہے؟ اس کو سنسار کرنا. دوسری سزا ہے کہ وہ جہنم کا قصوروار، جہنم میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے، پہلی سزا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، دوسری سزا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ زنا بالجبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنا ہاتھ کاٹ دینا یا آنکھ نکال دینا، تو اس کے لیے اسے تھانے میں جانا چاہیے، اس عورت کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک، اس سے معافی کا بھی طلبگار ہونا چاہیے، یہ اگر وہ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو گناہ اب جہنم کی سزا ہے، دوسری سزا ہے وہ جہنم کی سزا ہے، اس کے لیے مسیح یسوع کا کفارہ ہے کہ وہ اس جہنم کی سزا، لیکن پہلے یہ سارے عمل کر کے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ادھر توبہ کر لی، اس کا سارا ختم ہو گیا اور پھر وہ جا کے گناہ کرنا شروع، ایسا نہیں ہے. یہ مذاق نہیں ہے، مسیحیت مذاق نہیں ہے. جی اگلا سوال کریں گے جناب میاں ظفر اقبال صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ یوحنا 1:1 کی روح سے مسیحی یسوع کو خدا سمجھتے ہیں، کیا عہد قدیم میں کہیں لکھا ہے کہ خدا گناہ کی معافی کے لیے خود مرنے آئے گا؟ کون سا حوالہ ہے؟ حوالہ نہیں سر، آپ نے یہ بتانا ہے کہ عہد قدیم میں کہیں لکھا ہے کہ حوالہ آپ نے دینا ہے. جی آپ نے 2 باتوں کو یا تو گڑبڑ کر دیا یا 2 باتوں کو پیش کیا. اب دونوں باتوں کی وضاحت میرے لیے لازمی ہے. لکھا گیا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. دیکھیں یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. جب خدا نے کسی چیز کو خلق نہیں تھا کیا تو خدا کے ساتھ اس کا کلام تھا. جیسے ہم کمرے میں اکیلے ہوں تو ہمارے ساتھ ہمارا کلام ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کلام بھی ہوتے ہیں، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، عام ہے. ٹھیک ہے، ہم کلام ہونا، اپنے آپ سے ہم کلام بھی کرنا، چلتے ہوئے راستے میں کسی چیز کے متعلق سوچنا، کسی کام کے متعلق سوچنا. ٹھیک ہے، تو کلام خدا کے ساتھ تھا، نفس نفیس نہیں یا شخصیت کے طور پر نہیں، بلکہ
خدا کے ساتھ، خدا کے اندر اس کلام کو کہا گیا جس سے خدا نے سب کے ساتھ کلام کیا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، اور وہی جو خدا ہے اسی کے متعلق لکھا گیا، اور وہی کلام خدا تھا۔ لیکن جب خدا نے اس بات کا قصد کیا کہ میں عالم بناؤں گا، تو سب سے پہلے خدا نے 2 روحوں کو خلق کیا، ایک کلام کا روح اور ایک حکمت کا روح، اور یہ دونوں چیزیں جو تھی وہ انسان کے لیے ضروری ہیں، ضروری تھی بھی اور ہیں بھی، ٹھیک۔ اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے بنائے عالم بھی جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ اب یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ خدا جو آئے گا تو وہ گناہوں کا کفارہ دے گا۔ بھی خدا کو کیسے قربان کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سوچنا بھی جو ہے نا وہ عقل سے بالا تر بات ہے کہ خدا خود آ جائے گا اور وہ خود قربانی دے دے گا۔ نہیں، خدا نے وسیلہ کیا۔ ابھی میں ایک حوالہ ان کو دینا چاہتا تھا کہ یہ مسیح یسوع نے کہا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ زمین پر سزا کا حکم نہ کرے بلکہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 17-18 آیت میں ہے، یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں، یہ پالوس کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ بعد میں آپ نے کوٹ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو تضاد نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی ہیں کہ دنیا جو ہے ان کے وسیلے سے نجات پائے۔ خدا نے نجات کا وسیلہ دیا ہے، خدا خود نہیں قربان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بات اس کے ساتھ ہی جی آج کی ڈیبیٹ کا اختتام کیا جاتا ہے۔ دونوں ڈیبیٹر کا بہت شکریہ۔ اگر حکیم صاحب سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کا دونوں ڈیبیٹر کا بہت شکریہ۔ معزز مہمان خصوصاً توحیدی صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ بہت دور سے تشریف لائے اور انہوں نے بہت جو ہے وہ اچھا، اور حکیم عمران ثاقب صاحب کا بہت شکریہ، جناب پاسٹر مبین اور صدر مجلس جناب ظفر اقبال، اور باقی جو احباب یہاں جمع ہوئے جنہوں نے سوال کیے، جنہوں نے سنا، جنہوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں جی، آپ سب احباب کے لیے نا کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اپنی بساط کے مطابق اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک تو آپ کھانا کھا کے جائیے گا، وہاں جانا پڑے گا یا نہیں ہے۔ دوسرا، ابھی مجھے وہ جو ہے نا ایک فون آیا ہے، کچھ مسیحی دوست ہیں، وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا انتظار کریں اور ہمارے آنے سے پہلے اب مجلس برخاست نہ کیجیے گا، 5 منٹ تک انہوں نے کہا انتظار کیجیے۔ تو میرا خیال ہے ہمارا فرض بند دور سے آ رہے ہیں، ہم ان کا انتظار کریں۔ پاسٹر مبین صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، میں تمام حاضرین مجلس کا جو دور دراز سے آئے بڑے ہی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تحمل سے، بردباری سے وہ بیٹھے، انہوں نے سنا اور ماحول کو جو انہوں نے پرامن رکھا، ان کے لیے جناب بہت شکریہ۔ پاسٹر مبین صاحب آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ کر لیں، پھر ایک گروپ فوٹو لیتے ہیں بڑے کیمرے۔ جی، میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے تحمل سے ہمیں سنا بھی، حکیم بھائی کو سنا، مجھے سنا، بڑے تحمل سے، بڑے خوش اخلاقی سے اور بڑی توجہ سے۔ میں نوٹ کر رہا تھا، بڑی توجہ سے آپ نے سنا۔ آپ سب کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور اب جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ناظرین ہیں، ہمارے سامعین ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس سارے اگر ڈبیٹ کو سنیں گے تو خدا ان کو برکت دے گا۔ اسی طور سے میں حکیم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس جگہ پر اس پروگرام کو منعقد کیا کہ ہم سب اپنی اپنی تھوڑے وقت میں اپنی بات جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں، اس ساری ٹیم کا، مسلم مسیح مکالمے کا، جو کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے اور ہمارے ساتھ چل بھی رہی ہے۔ اس بات کا ہم شکر گزار ہیں۔ پوری مسیحی برادری کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ بڑے اچھے ماحول میں جو ہے وہ یہ سب پروگرام منعقد ہوتے ہیں، مناظرے منعقد ہوتے ہیں۔ اور سرمد صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جو اتنی دور سے ہمارے لیے آئے۔ یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اسلام آباد بھی گئے تھے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں یہ سب جو ہے نا، یہ باتیں جو بڑے اچھے ماحول میں چلیں، تاکہ ہمارے ملک میں
کوئی بادریشن، کوئی انتشار، کوئی دلی طور پر یہ چیزیں جب صاف ہو جاتی ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دلی طور پر بہت ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اب اس مناظرے میں، اس ڈبیٹ میں نے ایک جو بات نوٹ کی ہے، اور حکیم صاحب بھی بار بار اس کو بیان کر رہے تھے، کفارے کو، تو مضمون تو ہمارا نجات ہی تھا اور میں نے تو پوری کوشش کیا کہ وہ نجات کا موضوع رہے، لیکن وہ بار بار کفارے کا تعلق سے کر رہے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کفارے کے موضوع پر، مسیحیت میں کفارہ یا کفارہ نجات جو ہے، اس کے موضوع پر ہمارے پاس اسلام آباد آئیں۔ تو یہ اب ان پر منحصر ہے کہ آیا وہ میرے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات۔ جی تو آپ سب کا شکریہ، حکیم صاحب کا شکریہ، ظفر صاحب کا شکریہ، تو خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ادھر قریب آ جاؤ نا، آپ ادھر آ جاؤ، آواز نہیں آئے گی نا، کرو آغاز، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ڈیبیٹ کے آخر میں ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے کہ ہماری یہ بہن USA سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں، کلمہ شہادت کو۔ میں اپنی بہن کو، سسٹر کو میں دعوت دوں گا۔ پلیز سسٹر، آپ یہاں تشریف لائیں، آ جائیں۔ Please come on the dais. Please come here. Here come, please. Yeah, here. And read. Ashhadu. Say after. Say after you, okay. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah aliha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadam. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear. Witness. That. There is no God. There is no God. But Allah. And I bear. Witness. That Muhammad. Peace be upon him. Is. Messenger of Allah. Allah's servant and messenger. Is Allah's servant and messenger. Yes. MashaAllah. Mubarak ho. سب ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ Now you are a Muslim. Oh, thank you so much. شکریہ۔ Thank you. ناظرین محترم، Congratulations. خوشی کی اور اعزاز کی بات ہے۔ کنگریچولیشن سسٹر۔ ٹھیک ہے جی، ہماری آج کی مجلس جو ہے وہ برخاست ہوتی ہے۔ سب مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اب ہمارے ساتھ چلیں گے۔ شکریہ۔